یا ربا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، عجل اللہ فرج الشریف۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ دعا ہے کہ میرے پاک شہنشاہ کا گھر جلد سے جلد آباد ہو، پاک مالک اپنے شہزادوں کے ساتھ آباد ہوں، پاک خاندان کی شاہی دیکھیں۔ آج میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ پہلے بھی اس کے بارے میں سوچتا تھا، تھوڑا بہت پڑھا تھا، لیکن اتنا خاص اس کے بارے میں علم نہیں تھا۔ تو میرے ایک بہت ہی عزیز دوست ہیں، مولا کے منتظر ہیں، تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ میرے مالک و مولا امام زمانہ شہنشاہ کی پاک اولاد، ان کے پاک اسماء کیا ہیں اور ان کی تعداد کیا ہے۔ تو انہوں نے مجھے ایک تصویر بھیجی کہ جس پہ پاک شہنشاہ کے فرزندان کے اسم گرامی لکھے ہوئے تھے۔ تو مالک شہنشاہ کے سب سے بڑے فرزند ارجمند کا اسم گرامی ہے سرکار قاسم علیہ السلام۔ اور ان پاک سخی کی وجہ سے ہی میرے مالک شہنشاہ مولا صاحب الزمان سرکار کی کنیت ابو القاسم ہے، کہ جیسا کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ میرا ہم نام ہوگا اور ہم کنیت ہوگا اور وہ میری نسل سے ہوگا۔ تو میرے مالک شہنشاہ کے بھی سب سے بڑے فرزند کا نام اسم گرامی سرکار قاسم بادشاہ ہے۔ ان کے بعد میرے مالک پاک میرے مولا شہنشاہ کے فرزند سرکار شہزادہ طاہر علیہ السلام ہیں۔ ان کے بعد مولا شہنشاہ کے تیسرے فرزند سرکار عبد الرحمن علیہ السلام ہیں۔ ان سے چھوٹے میرے بادشاہ سرکار ابراہیم علیہ السلام، اور سب سے جو نعوذ باللہ من ذالک، ان کو چھوٹے تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک ترتیب بنائی گئی ہے، ایک کام سونپے گئی ہے میرے مالک کے پاک شہزادوں کو، کہ سب سے جو کم سن جو دنیا میں ظاہری دنیا میں بعد میں تشریف لائے وہ سرکار ہاشم علیہ السلام ہے۔ تو میں جب آج دعا پاک کی ڈیوٹی دے رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ میرے مالک شہنشاہ جب تشریف لائیں گے، ذرا آپ بھی ایک بار امیجن کریں اس چیز کو کہ آگے میرے مالک شہنشاہ تشریف فرما ہے اور پیچھے میرے مالک کے 5 شہزادے ہاتھوں میں تلواریں لیے کھڑے ہوئے ہیں اور انتقام کے لیے تیار ہیں، ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہیں۔ پاک شہنشاہ کے پاک جوان مرد، دلیر بہادر فرزندان کہ ایک ایک شہزادہ اپنے اس دور کا علی المرتضیٰ ہے، ایک ایک شہزادہ پاک مولا غازی عباس علمدار ہے۔ ذرا امیجن کریں اس چیز کو کہ مالک شہنشاہ کے ساتھ ان کے 5 فرزندان آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! بہت ہی بڑا ایک انٹرٹینمنٹ ہونے والا ہے کہ جب لینوں کی لاشیں پڑی ہوں گی، تڑپ رہی ہوں گی، اور پاک مالک اور ان کے پاک شہزادے اپنی پاک دادیوں کا، پاک اجداد کا انتقام لے رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر! کیا وہ منظر ہوگا، کیا ہی وہ منظر ہوگا کہ جب مسند لگے گی، میرے پاک شہنشاہ کے دائیں بائیں 5 فرزندان ان کے براجمان ہوں گے۔ جب مالک شہنشاہ اپنے لشکر کو راستہ فرمائیں گے تو ان کے پیچھے 5 شہزادے، آگے ان کے پیچھے لاکھوں کی تعداد میں لشکر۔ تو یہ سوچ کے آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کیا فیلنگز ہیں اور کیا نظام ہے۔ اور میرا ایک
ذاتی طور پر میرا ایک پلان ابھی میں نے بنایا ہے کہ مالک شہنشاہ کے جو بڑے فرزند ہیں سرکار قاسم علیہ السلام، میں بھی ان کے وسیلے سے اپنے مالک کو فریاد کروں گا۔ اولاد صاحب کو پیاری ہوتی ہے نا، میں پاک شہزادہ قاسم سرکار سے رجوع کروں گا کہ شہنشاہ اپنے پاک بابا کی بارگاہ میں میرا ہدیہ سلام پہنچائیں۔ میرے مالک شہنشاہ کی منت کریں کہ مالک آپ تو تشریف لے جائیں۔ میرے پاک شہزادوں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، وہ بھی تو انتقام کے لیے تڑپ رہے ہوں گے نا، وہ بھی تو سید زادے ہیں، وہ بھی تو امام زادے ہیں، وہ بھی تو پاک سرداران ہیں نا۔ ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ جب وہ کربلا کا منظرنامہ دیکھتے ہوں گے، اپنی پاک دادی کے مصائب جب سنتے ہوں گے۔ میرے پاک شہزادے جلد تشریف لائیں، پاک شہنشاہ جلد تشریف لائیں، اس زمین کو آباد و شاد فرمائیں، اور زمین پہ مولا شہنشاہ کا ظاہری تخت لگے۔ یہ سب قبضہ گروپ، قبضہ مافیا جو اس دنیا پر خود کو خدا سمجھ بیٹھا ہے، اس سب کو اس نمرود کی طرح کہ جس نے اپنے آپ کو خدا سمجھا تھا اور مالک کی جگہ پر خود مالک بننے کی کوشش کی تھی، جیسے وہ ڈوبا اور نشان عبرت بن کر فرعون کی میں بات کر رہا ہوں، جس طرح وہ فرعون غرق ہوا اور آج تک نشان عبرت بنا ہوا ہے، اسی طرح یہ سب کے سب قبضہ مافیا جتنی بھی ہے یہ سب غرق ہوں جو اس زمین کے لیڈر بنے ہوئے ہیں۔ اصل میں در حقیقت تو اس زمین کے وارث میرے مولا شہنشاہ ان کے پاک شہزادے ہیں، پاک خاندان وارث ہے اس زمین کا۔ یہ امریکہ کا وزیر اعظم اور روس کا وزیر اعظم اور یہ پاکستان کا وزیر اعظم اور یہ جو اپنے اپنے ملک بنائے ہیں، میں کہتا ہوں یہ ختم اور حقیقی معنوں میں ون ورلڈ آرڈر اس دنیا پر قائم ہو۔ یہ ون ورلڈ آرڈر جو ہے اس پر صرف وہ دوسری دنیا کام نہیں کر رہی، بلکہ جو روحانی طاقتیں وہ بھی اس پر کام کر رہی ہیں۔ ون ورلڈ آرڈر در حقیقت امام زمانہ کی حکومت ہے۔ یہ جو امریکہ کی حکومت بنانا چاہ رہے ہیں نا ورلڈ آرڈر، کہ زمین پر ایک ہی حکومت ہو، ایک ہی سکہ چلے، ایک ہی بادشاہ ہو، جس کی خاطر انہوں نے یہ یونائٹڈ نیشن اور ورلڈ بینک اور اس طرح کے ادارے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ زمین پر صرف اس ارتھ پر صرف ایک حکومت ہو۔ تو یہ بھی ایک قبضہ مافیا کا پروجیکٹ ہے۔ تو جب میرے مالک شہنشاہ تشریف لائیں گے تو حقیقی ورلڈ آرڈر تو تب قائم ہوگا جب مولا شہنشاہ کی حکومت اس دنیا پر قائم ہوگی، اور یہ سارے جتنے بھی یہ فرعون، شداد، نمرود بنے پھر رہے ہیں اس دور کے سب تباہ و برباد ہو جائیں گے، ساری سلطنتیں ٹوٹیں گی، سارے بارڈرز ختم ہوں گے، سب کچھ ختم ہوگا، ساری اونچ نیچ مولا ختم فرمائیں گے، اور ون ورلڈ آرڈر قائم ہوگا کہ سب سے اوپر مالک شہنشاہ ہوں گے اور نیچے ان کے پاک شہزادے، 5 شہزادے جو 5 تن پاک ہیں، پاک نور ہیں، جو میرے مالک شہنشاہ کے 5 خلفاء ہیں، جو وہ اس زمین پر تشریف فرما ہو کر اس زمین کی باغ دور سنبھالیں گے۔ در حقیقت روحانی طور پر تو آپ بھی سنبھال رہے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ ظاہری طور پر تشریف لائیں، پوری کائنات دیکھیں ان کو کہ کس طرح کائنات کے سرداروں کا تخت سجتا ہے، کس طرح مالک شہنشاہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ جو پردے میں تھا شب معراج، جس کو ہم آج پردے والا کہتے ہیں، وہ پردے سے باہر آئے، وہ جو انگوٹھی والا ہاتھ معراج پر دکھایا گیا تھا، وہ انگوٹھی والا ہاتھ تلوار اور علم لے کر نمودار ہو اور لعینوں کے کشتے پہ پشتے گرا دے۔ اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج، یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد، اللہ جل یا
رب الملائکۃ والروح، یا رب الافواج، یا فارس الحجاب، اعلی جل یا بقیت اللہ، یا آخر الزمان، یا صاحب الزمان، عجل اللہ فرج الشریف۔